قرآن کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے ساتھ ہم سفر ہوتے ہیں، اور وہ شخص جس کے پاس اللہ نے کچھ خاص علم عطا کیا ہوتا ہے وہ اس کو سیکھنے کی نیت کے ساتھ اس کے ساتھ ہم سفر ہوتے ہیں، لیکن اس شخص کی، اللہ کے بندے کی یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ نے میرے سے کچھ بھی سوال نہیں کرنا جب تک کہ میں خود آپ کو اس معاملے کی حقیقت نہ بتا دوں۔ تو پہلے تو وہ جب ہم سفر بنتے ہیں تو وہ ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اور وہ شخص اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیتا ہے، اس میں نقص ڈال دیتا ہے۔ پھر وہ ایک مقام پر جا کر ایک بچے کا قتل کر دیتا ہے، اور تیسرا کام وہ شخص یہ کرتا ہے کہ ایک گرتی دیوار کو بنا معاوضے بنا مزدوری کے سیدھا کر کے تعمیر کر دیتا ہے۔ تو ان تینوں واقعات میں، ان تینوں اعمال کے اندر کیا حکمت تھی، کیوں کیے گئے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے سے جدائی کے وقت وہ شخص ان کو بتا دیتا ہے۔ اسی کے اندر ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ پہلا کام جب وہ کرتے ہیں، کشتی میں نقش ڈالتے ہیں، تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ ایک ظالم بادشاہ اس کشتی کو اپنے قبضے میں نہ کر لے، نقص والی دے کر اس کو چھوڑ دے۔ دوسرا کام اس لیے کیا کہ ہمیں یہ خدشہ تھا کہ یہ بچہ ایمان والے والدین کے مقابلے میں باغی ہو جائے گا، اس لیے ہم نے چاہا اس لفظ پہ غور کرنا کہ ہم نے چاہا کہ ان کو اس سے بہتر اولاد ملے، ان والدین کو۔ اور تیسرے نمبر پر جو کام کیا گیا وہ دیوار بنا معاوضے کے اتنی محنت مزدوری کر کے اس کو سیدھا کیا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ تیرے رب نے یہ چاہا، اس کا یہ حکم تھا کہ یہ کام کیا جائے تاکہ اس دیوار کے نیچے جو یتیموں کا مال دفن ہے، چھپایا گیا ہے، وہ ظاہر نہ ہو، اور وہ جب بڑے ہوں تو وہ وہاں سے آ کے نکالیں۔ اب اس واقعے کے اندر 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلے اس شخص نے کہا کہ میں نے یہ چاہا کشتی میں سوراخ کر دوں اور وہ بچ جائے۔ دوسرے معاملے میں کہا کہ ہمیں یہ خدشہ تھا کہ یہ بڑا ہو کر باغی بنے گا۔ عربی میں 2 لوگوں کے لیے ہم کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، یہ 3 لوگ یا 3 سے زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچے کی جگہ ان والدین کو کوئی بہتر اولاد ملے۔ اس ہم سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا مالا اعلیٰ ہو سکتا ہے جن کا قرآن کی ایک آیت میں ذکر ہے؟ اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہے، اور ہمیں اپنی تحقیق سے ہی اس کا جواب مل سکتا ہے، اور شاید نہ ملے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس واقعے سے یہی دکھانا مقصود تھا کہ انسانوں کے پاس اس درجے کا علم نہیں ہو سکتا جو اس سے اوپر کی مخلوقات کے پاس ہے، جو اس سارے کائنات کے نظام کو چلا رہی ہیں۔ اور وہ ہم سفر شخص کون تھا جب موسیٰ علیہ السلام جس کے ساتھ ہم سفر ہوئے تھے؟ اس کے بارے میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں وہ خضر علیہ السلام تھے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ یہ صرف اندازے ہیں، قرآن اس بارے میں کوئی خاص تفصیل نہیں دے رہا، لیکن اتنا واضح ہے کہ اس شخص کے پاس اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ احکام آتے تھے، اس لیے انہوں نے اس دیوار کو ٹھیک کر کے تعمیر کیا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ کا حکم تھا۔ لیکن اس بات سے بھی ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ وہ نبی تھے، ان کے پاس وحی آتی تھی۔ اللہ کا حکم تو یہ بھی ہے کہ ہر ایمان والے ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، تو وہ شخص جو ان کا والد تھا، ایمان والا تھا، تو وہ اس دوسرے شخص کا دوست بھی ہو سکتا ہے، ساتھی بھی ہو سکتا ہے۔ اس حکم کے تحت ہو سکتا ہے انہوں نے اس دیوار کو ٹھیک کیا ہو اور وہ اس کو جانتے ہوں۔ ہم اس بنا پر دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس نبوت تھی۔ کشتی والا کام تو خیر، وہ تو اس کے اندر تو کوئی بھی غیب کا علم نہیں تھا، جو بھی ظالم بادشاہ ہوتا ہے اس کا تو سب کو پتہ ہی ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر والے کام میں سوچنے والا، غور کرنے والا ایلیمنٹ ہے کہ وہ ہم کون ہیں، کون لوگ جن کے ساتھ انہوں کا مشورہ ہوا اور انہوں نے یہ کیا، یا پہلے ان کا مشورہ ہو چکا تھا، وہ کون لوگ تھے؟ یہ بہت غور طلب بات ہے۔